بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الخیار کی تفصیلات میں خیار عیب کا خیار رویت کا تذکرہ پہلے آپ حضرات کے سامنے آیا تھا، اور کتاب میں 3 خیارات کا ہی تذکرہ ہے: خیار شرط، خیار رویت، خیار عیب۔ تو اس سے پہلے خیار رویت کا تذکرہ آیا تھا، اب خیار عیب کا تذکرہ، اس کے بعد خیار شرط کا تذکرہ مکمل ہوگا، تو کتاب میں موجود 3 خیارات کا تذکرہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد بقیہ 5 خیارات رہتے، کل کتنے خیار ہیں؟ 8 خیارات ہیں۔ 8 خیارات میں سے 3 خیارات مشہور ہیں: خیار شرط، خیار رویت، خیار عیب۔ وہ 3 خیارات جو مشہور ہیں اور کتاب میں مذکور ہیں، اس کا تذکرہ پہلے کر دے رہے ہیں۔ بعد میں جو خیارات مشہور نہیں ہیں، ان خیارات کی تفصیل ذکر کی جائے گی۔ خیار عیب کا تذکرہ ہے۔ خیار عیب سے متعلق یہ بات بنیادی طور پہ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز بیچ رہا ہے اور کوئی خریدار دکان پر آ رہا ہے خریدنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے خریدار جب پیسہ دے رہا ہے وہ اچھی چیز ہی خریدنا چاہے گا، عیبدار چیز خریدنا کون چاہے گا؟ اور خریدار جب چیز بیچنے کے لیے دکان کھولا ہے تو پھٹی پرانی چیزیں، بیکار چیزیں، عیبدار چیزیں کون سا دکاندار ایسی چیزیں بیچنے تیار ہوگا؟ وہ اپنے دکان کا لیول اور اس کی جو امیج ہے اسے خراب کرنا نہیں چاہے گا، تو اچھا مال بیچنا اس کی بھی نیت ہوتی ہے، اچھا مال خریدنا خریدار کی بھی نیت ہوتی ہے۔ اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جب ثمن میں وہ کوئی عیب نہیں دے رہا ہے، خریدنے والا آپ کو جو پیسہ دینا ہے آپ کے مبیع کا، آپ کے مال کا، وہ پورا پیسہ دے رہا، وہ نقلی نوٹ نہیں دے رہا ہے، نئی چلنے والی نوٹ نہیں دے رہا ہے، تو ثمن میں جب وہ کوئی دھوکہ نہیں کر رہا ہے تو آپ مبیع میں کیسا دھوکہ کریں گے؟ اور اگر وہ ثمن میں دھوکہ کرے گا تو وہ گناہ ہے، اور آپ مبیع میں دھوکہ کریں گے تو یہ بھی گناہ ہے۔ تو فی نفسی ہی شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جب کوئی چیز بیچی جائے تو وہ عیبدار نہیں ہونا چاہیے، اور اگر وہ چیز عیبدار ہو تو بائع کی ذمہ داری ہے کہ عیب بتائے بغیر بیچنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی بائع جبکہ اسے معلوم ہے کہ یہ چیز جو میں بیچ رہا ہوں عیبدار ہے، اس کے باوجود بھی، اپنا علم معلوم ہونے کے باوجود بھی عیبدار چیز اتنی ہی قیمت پر بیچ رہا ہے جتنی قیمت پر صحیح سالم چیز بیچی جاتی ہے، تو پھر یہ حرام اور ناجائز ہوگا، ایک مسلمان کو دھوکہ دینے کی طرح ہوگا۔ من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس واسطے عیبدار چیز بیچنے والا شخص گویا کہ سامنے والے کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اس دھوکے کی وجہ سے وہ سخت وعید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گئی بیع کے سلسلے میں کہ عیبدار چیز نہ بیچی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیبدار چیز اگر بیچی یا خریدی جاتی ہے تو یہ بیع شرعاً درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں حنابلہ اور حنفیہ کے نزدیک یہ بات ہے کہ عیبدار چیز اگر بیچی اور خریدی جا رہی ہے تو وہ فی نفس ہی جائز ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ حدیث میں کسی موقع سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عیبدار چیز کے سلسلے میں نہیں، رویت کے سلسلے میں بغیر دیکھے کہ اگر کوئی چیز خریدی یا بیچی جا رہی ہے تو وہ جائز ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں من اشتری شیئا لم یرہ فلہ الخیار اذا رآہ، جو کوئی شخص ایسی چیز خریدا جو نہیں دیکھا ہے تو اسے خیار حاصل ہے جب وہ دیکھ لے۔ تو خیار رویت کا اختلاف ہے۔ عیبدار چیز بیچنے کے سلسلے میں عیب ظاہر کر کے اگر بیچا جاتا ہے تو پھر خریدار کو اختیار ہے کہ جب اسے معلوم ہے کہ یہ چیز عیبدار ہے، پھر بھی وہ اس عیبدار چیز کو خریدنے پر راضی ہے،
تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کا استعمال جانتا ہے کہ میں اسے صحیح جگہ پر استعمال کر لوں گا اس کے عیب دار ہونے کے باوجود بھی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض مرتبہ چیزیں اتنی کم پڑ جاتی ہیں، اس کی ضرورت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہر جگہ تلاش کرنے کے باوجود بھی صحیح سالم چیز ملنا مشکل ہے۔ جہاں بھی دیکھو ویسے ہی کلر کی مل رہی ہے یا ویسی عیبدار چیز مل رہی ہے، تو بھی لوگ ضرورت شدیدہ کی وجہ سے خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو فی نفسی اس کی بیع کے عیبدار چیز بیچنا خریدنا جائز ہوتا ہے، لیکن عیب کا واضح ہونا ضروری ہے۔ بائع کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتا دے کہ اس میں یہ عیب ہے، اور مشتری کے علم میں لا دے کہ اس میں عیب ہے، تبھی اس بیع کی اجازت ہوگی۔ اگر عیب چھپا کر بیچا جاتا ہے تو پھر وہ عیب دار چیز کی بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب یہاں خیار عیب کے سلسلے میں ہم کو 6 باتیں سمجھنا ہے۔ پہلی چیز خیار عیب کا تعارف، دوسری چیز خیار عیب کے شرائط، تیسری چیز اگر عیب دار چیز خرید لیا تو واپس کرنے کی مدت کیا ہے، کتنے ٹائم میں واپس کر دینا، اور چوتھی چیز ہے کہ چیز مبیع عیب دار ہے لیکن بائع نے اگر اس عیب دار چیز کے عیب کو ختم کر دیا تو کیا مشتری اسے لینے کا مکلف ہے یا نہیں ہے۔ پانچویں چیز ہے موانع رد، کہ اب عیب دار ہونے کے باوجود بھی اب اس چیز کو آپ واپس نہیں کر سکتے، وہ کیا کیا کن کن صورتوں میں ہے۔ اور چھٹویں چیز ہے بعض چیز میں عیب پیدا ہو جانا، مطلب کہ پوری چیز میں عیب نہیں پیدا ہوئی، کسی میں عیب پیدا ہو گیا، تو اس صورت میں کیا حکم ہے، پوری چیز واپس کر دینا چاہیے یا عیب دار چیز ہی واپس کرنا چاہیے، باقی اچھا جو ہے وہ رکھ لینا چاہیے، اس صورت میں کیا تفصیل ہے۔ یہ 6 چیزیں ہوتی ہیں خیار عیب میں سمجھنے کی۔ باقی اس کے ذیل میں جزیات آتے ہیں جو ہم کتاب میں پڑھ لیں گے کہ ان صورتوں میں یہ چیز عیب دار ہوتی ہے، ان صورتوں میں لوٹا سکتے ہیں، ان صورتوں میں نہیں لوٹا سکتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے خیار عیب سے متعلق؟ تعارف، یعنی خیار عیب کی تعریف۔ کیا لکھی ہوئی ہے؟ خیار العیب هو حق المشتری فی فسخ العقد لظہور عیب خفی لم یظہر للمشتری عند التعاقد۔ خیار عیب یہ مشتری کا حق ہے فی فسخ العقد، عقد بیع فسخ کرنے کے سلسلے میں، یعنی مشتری کو یہ حق حاصل ہوتا ہے وہ بیع کو فسخ کر دے لظہور عیب خفی، کیونکہ اس میں کوئی ایسا عیب نہ پایا گیا، ظاہر ہوا جو مخفی ہے، جو اس میں چھپا ہوا عیب ہے، لم یظہر للمشتری عند التعاقد، جو عیب کے مشتری کو معلوم نہیں ہو سکا بیع و شراء کرتے وقت، معاملہ کرتے وقت مشتری کو نہیں معلوم ہو سکا کہ اس میں عیب ہے، بعد میں ظاہر ہوا کہ اس میں عیب ہے، تو پھر یہ عیب دار ہونے کی وجہ سے مشتری کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ مبیع کو واپس کر دے۔ اب اس میں تعریف میں ایک بات یہ سمجھو، ہوا حق المشتری، خیار عیب کس کا حق ہے؟ خیار شرط دونوں کا ہو سکتا ہے، بائع کا بھی ہو سکتا ہے، مشتری کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن خیار عیب یہ کس کا حق ہے؟ صرف مشتری کا حق ہے، بائع کا حق نہیں ہے۔ کیسا نہیں ہے بھئی؟ اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدا، اس میں عیب پایا جا رہا ہے، اب وہ مبیع لے کر چلا گیا، خریدنے والے کو دکھ رہا ہے کہ اس میں عیب ہے اور میں پیسہ پورا دے کے آیا ہوں، تو نقصان کس کا ہوگا؟ خریدار کا ہوگا، تو اس کو حق دیں گے کہ بھئی اب تم نقصان سے بچو۔ عیب دار چیز اگر فروخت ہو رہی ہے اور بائع فروخت کر رہا ہے اور اتنی ہی قیمت وصول کر رہا ہے جتنی اصل سالم مبیع کی ہوتی ہے، تو نفع میں کون ہے؟ بائع ہے۔ تو بائع کو کیا حق دیں گے؟ کیا آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ عیب دار چیزیں بیچ سکتے ہیں؟ اس کو کیا حق دیں گے؟ وہ تو اور خوش ہوگا، حق نہیں بھی دیے تو بیچ رہے لوگ، حق ہے سمجھ کے بیچ رہے، عیب دار چیزیں بیچنے کو اپنا حق سمجھ کے بیچ رہے لوگ۔ ہر فیلڈ میں، ہر طبقے میں کون سی چیز ملا کر کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، وہ اس طرح کے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ دودھ والا دھوکہ دے رہا ہے،
دودھ میں کیا ملا کے؟ تیل ملا کے، پانی ملا کے دھوکہ دیتا، تیل والا دھوکہ دے رہا ہے دودھ ملا کے، کوئی اور چیز ملا کے، عطر والا دھوکہ دے رہا ہے کوئی اور چیز ملا کے۔ ایسے ہی فروٹس والے دھوکہ دیتے ہیں، سبزی والے دھوکہ دیتے ہیں، ہر فیلڈ والا شخص، گھی بیچنے والا دھوکہ دیتا ہے، دودھ ملا کے تھوڑی دیتا ہے، آلو ملا کے دے گا، کچھ اور ڈالڈا ملا کے دے گا۔ کسی نہ کسی طریقے سے ہر فیلڈ والے کو اس کے فیلڈ میں دھوکے کے لیے کیا سامان مہیا ہو سکتا ہے، اس کی تلاش ایسی ہے جیسے اصل سامان کی تلاش ہوتی۔ سمجھ رہے؟ اصل سامان کی تلاش جیسے ہوتی ہے، دھوکے کے سامان کی بھی ویسے ہی تلاش کر کے لوگ بزنس کرتے ہیں۔ تو یہ جو حق حاصل ہوگا مشتری کو ہے۔ فی فسخ العقدی، یہ اختیار اسے حاصل ہے عقد بیع فسخ کرنے کے سلسلے میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عیب دار چیز آپ کے پاس آنے کے بعد آپ کو ایک حق یہ حاصل ہے کہ معاملہ ہی کینسل کر دیں آپ، یعنی میرا پیسہ واپس کر دو، میں آپ کی چیز آپ کو واپس کر دیتا ہوں، تو معاملہ فسخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہی حق حاصل ہے مشتری کو۔ یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں عیب دار چیز رکھ لیتا ہوں، آپ پیسہ کم کر دیجئے، اس کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ پیسہ کم کرنے کا حق حاصل ہونا یہ دوسرا اختیار ہے، یہ حق فسخ نہیں ہوا۔ یہ سمجھ رہے؟ نقص ثمن ہوا، حد ثمن ہوا، ثمن کم کرانے کا حق حاصل ہونا۔ ثمن کم کرانے کا اختیار یہ بائع مشتری کو حاصل نہیں ہوگا، چونکہ آپ یا تو مبی لینا ہو لے لیں، نہیں لینا ہو واپس کر لیں۔ ثمن میں کمی کرنے کا اختیار یہ حق مشتری کو حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ یہ کہ اگر بائع راضی ہو جائے مبی میں عیب کی وجہ سے کہ اس کی اصل جو قیمت ہے وہ قیمت کے بجائے عیب کے برابر جو مبی میں کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے وہ کمی معاف کر دے کے، مثلا یہ چیز ہے یہ 25 روپے میں باہر ملتا ہے، لیکن اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا سمجھو، جو مشتری بھی دیکھ رہا ہے اور بائع بھی دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے اب بائع یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ 25 روپے کی چیز آپ سے 15 روپے میں لوں گا چونکہ اس میں عیب پایا جا رہا ہے، اور بائع بھی اس پہ راضی ہے تو پھر اس کی اجازت ہے۔ لیکن مبی میں عیب ہونے کی وجہ سے فسخ بھی کرنا نہیں چاہ رہا مشتری، یعنی چیز رکھ لینا بھی چاہ رہا ہے اور حد ثمن پر ہی مصر ہے، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی یہ بولے گا ٹھیک ہے بھائی آپ کو اس میں عیب دکھ رہا نا، یہ رکھ دیجئے آپ، دوسرا عیب کے بغیر والی چیز آپ کو جو ہونا چاہیے تھا وہ دیتا ہوں، 25 روپے دے کے لے جائیے آپ آئے تھے وہی چیز خریدنے واسطے نا، کہ صحیح سالم چیز خریدنے آئے تھے، تو صحیح سالم چیز موجود ہے وہی لیجئے آپ۔ تو اس واسطے مشتری کو حق حاصل نہیں ہے کہ مبی رکھ بھی لے اور حد ثمن پر مصر بھی رہے، سمجھ گئے؟ تو خیار حاصل ہوا صرف کس میں؟ فی فسخ العقدی۔ تو نیچے لکھا لیس لہ حق نقص الثمن، ثمن کم کرنے کا حق حاصل اسے نہیں ہوگا۔ چلیے، اور لظہور عیب خفی، ایسے عیب کے ظاہر ہونے کی وجہ سے جو پوشیدہ تھا، مطلب ہے کہ خریدتے وقت وہ عیب نہ بائع کو دکھا نہ مشتری کو دکھا، لے جانے کے بعد وہ عیب دکھا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کپڑا لے کے گئے، ڈریس لے جانے کے بعد اوپر سے تو ڈریس کھول کے ایسا دیکھ لیے، جب گھر جا کر پہننے کے لیے پورا کھولے تو سائڈ سے کہیں سیون نکلا ہوا ہے، بارڈر نکلا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت اگر کوئی شخص کپڑا خرید رہا ہے تو مثال کے طور پر کپڑا اس طرح ڈریس ایسے لپٹا ہوا ہے تو ڈریس ایسا دیکھیں گے اور ایسا پلٹا کے دیکھیں گے، کھول کر اندر آستین یہ پھٹی ہے کیا، پھر ادھر ایسا کچھ ہے کیا، ایسا دیکھنا شروع کرے تو ایسے پھٹنا شروع ہوتا، پھر بائع ویسا دیکھنے کے دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا، آگے پیچھے دیکھیے بس ختم ہے۔ گھر جانے کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں عیب ہے تو پھر اس کے بعد واپس لا کر اپنا معاملہ فسخ کرنے کی آپ کو اجازت حاصل ہے۔ اور لم یظہر للمشتری عند التعاقد،
اور یہ عیب معاملے کے وقت نہیں ظاہر ہوا، معلوم نہیں ہوا کسی کو، تو اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ اگر بیع کرتے وقت مشتری کو معلوم تھا کہ اس میں عیب ہے بول کر، پھر بھی کہیں کو لے گئے بھائی آپ، تو مطلب یہ تھا کہ آپ اس عیب پہ راضی تھے. سمجھ رہے؟ آپ کے سامنے دکھایا بائع اور یہاں پر عیب ہے بول کے معلوم ہوا، آپ بھی دیکھے، پھر بھی آپ اسی قیمت پر لے کے گئے. جانے کے بعد پھر بیوی وہاں پر سر پہ سوار ہو گئی، اب اس کے تانوں سے تنگ آ کر آپ کم کرانے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ مشتری آپ ہیں، معاملہ آپ سے ہوا، آپ عیب ہے دیکھنے کے بعد بھی کیوں لے کے گئے؟ معلوم ہوا کہ اس عیب دار چیز کے خریدنے پر آپ راضی تھے، اور جب رضامندی مشتری کی ہو جاتی ہے تو حق خیار عیب ساقط ہو جاتا ہے. ایک بار راضی ہو گئے تو پھر خیار ساقط ہو جاتا ہے. ارے سمجھ گئے؟ تو لم یظہر للمشتری، معاملے کے وقت ظاہر نہ ہوا ہو تو یہ اختیار حاصل ہوگا. معاملے کے وقت مشتری کے علم میں تھا پھر بھی وہ راضی رہا تو پھر یہ خیار حاصل نہیں ہوگا. یہ ہو گئی کیا؟ خیار عیب کا. ٹھیک ہے. خیار عیب کے شرائط، یعنی آپ کو مبیع میں عیب ہونے کی وجہ سے مبیع واپس کرنے کا حق کب حاصل ہوگا، اس کے کیا کیا شرائط ہیں. خلاصے کے طور پر اس کے 5 شرائط ہیں کہ ان 5 صورتوں میں ہی آپ کو مبیع واپس کرنے کا حق حاصل ہوگا. اگر ان میں سے کوئی صورت نہیں پائی گئی تو پھر آپ کو مبیع واپس کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا. جیسے اب اس کی مثال دیکھیے. پہلی چیز، یہ باب ہی ہے خیار عیب کا، تو مطلب ہوگا مبیع میں عیب ہونا. عیب کسے بولتے؟ عیب بھی معتبر ہونا، کہ اس عیب کی وجہ سے آپ کو خیار حاصل ہو سکے. عیب ایسا ہے کہ اس کو عیب کہنے میں ہی عیب ہے، اسے عیب بولنا چاہیے کہ عیب ہے، کوئی عیب ہی نہیں ہے یہ، تو پھر آپ کو خیار عیب حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے بولتے ہیں خیار عیب میں پہلی شرط ہے کہ عیب کیا ہو؟ معتبر ہو. ارے سمجھ رہے؟ جیسے کوئی کتاب معتبر ہوتی، کوئی شخص معتبر ہوتا، ویسے عیب بھی کیا ہونا چاہیے؟ معتبر ہونا چاہیے. ایسا عیب ہو جس کا اعتبار کیا جا سکے. اسی کو کہتے ہیں العیب ما ينقص ثمن المبیع عند التجار وارباب الخبرۃ. عیب وہی ہوگا جس کی وجہ سے مبیع کے ثمن میں کمی آ جائے. پہلی چیز، عیب وہی شمار ہوگا ما ينقص ثمن المبیع، مبیع کے ثمن میں کمی پیدا کر دے. اور یہ کمی کا اعتبار ہونا کہ بھئی عیب کی وجہ سے ثمن میں کمی آ جاتی ہے کا اعتبار عام لوگوں کے اعتبار کرنے سے نہیں ہوگا. عند التجار وارباب الخبرۃ، جو اس فیلڈ کے تاجر ہیں اور اس فیلڈ کے ماہر ہیں، وہ ہزاروں بار وہ چیز خریدتے بیچتے رہتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ وہ چیز اگر ایسی ڈیمیج ہو گئی تو اس کا ریٹ گھٹ جاتا، گر جاتا. ویسے لوگوں کے نزدیک جو چیز عیب شمار کی جاتی ہے وہی چیز عیب شمار کی جائے گی. جیسے مثال کے طور پر فروٹس بیچنے والے ہیں، آم بیچنے والے ہیں، تو آم توڑنے کے بعد آم جس جالی سے توڑا جاتا ہے اسے پوری سلامتی کے ساتھ لے جا کے بکسے میں رکھتے. اگر توڑنے کے بعد آم سیدھے زمین پہ گر گیا، چاہے وہ مٹی میں ہی گرے، لیکن گرنے کی وجہ سے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، اندر اس کے اندر آم کے مغز کے اندر سڑان یا خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ آم کے تاجر جانتے ہیں کہ کون سا آم ڈال سے توڑا گیا ہے اور کون سا آم گرنے کی وجہ سے اسے چوٹ لگی ہے، تو دونوں کی قیمت میں فرق ہو جاتا ہے. بظاہر ہم اوپر سے دیکھیں تو اچھا دکھتا، لیکن خریدار اس فیلڈ کا بولتا ہے کہ یہ آم کا ریٹ اتنا نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. ارے سمجھ رہے؟ جیسے دبتی مار بولتے نا، اندر کے ماراں لگے بولتے، تو اوپر سے تو اچھا دکھ رہے ہیں لیکن اندر کیا ہو رہا ہے؟ درداں اٹھ رہے. ارے سمجھ رہے؟ تو اس سلسلے کو اس فیلڈ کے ماہر سمجھتے. بعض مرتبہ آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ سیب وغیرہ خریدنے گئے، اوپر سے کالا کالا دکھ رہا ہے، تو بیچنے والا بولتا ہے اوپر سے کالا ہے مول صاحب، اندر سے کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہونا ہے تو کاٹ کے دکھاؤ. کاٹ کے دکھاتا ہوں. ارے سمجھ رہے؟ تو کیا مطلب ہوا
کہ اوپر کا یہ کالا پن یہ اتنا عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے کیا کیا جائے، قیمت کم کیا جائے۔ ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ بھئی اوپر کالا دکھ رہا ہے، اتنے میں نہیں ہوتا، 100 میں 5 نہیں، 100 میں 8 دو 10 دو بول دے، وہ دینے تیار نہیں ہوتا، اس واسطے کہ بظاہر یہ عیب دکھ رہا آپ کو، لیکن یہ ایسا عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے قیمت کم کی جا سکے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ عیب کا عیب دار ہونا ہر نظر والے کی نظر میں وہ عیب شمار نہیں ہوگا، ماہرین تجارت اور جو اس فیلڈ کی تجارت والے ہیں ان کی نظر میں جو عیب ہے وہی عیب شمار ہوگا۔ ارے کپڑے کے تاجر کپڑے میں ماہر رہتے، فروٹس کے تاجر فروٹس میں ماہر رہتے، دونوں تاجر ہیں، لیکن کپڑے کا تاجر بھی جب فروٹس خریدنے آتا ہے تو اس کو بھی بہت سی چیزیں عیب دکھتی ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں عیب نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ قیمت کم کرانا چاہتا اور بائے کم کرنے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے ہر فیلڈ کے ماہرین کا اعتبار کیا جائے گا بزنس میں۔ اب اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی اب سیب یہ عیب دار ہے یا عیب دار نہیں ہے، چلو امام صاحب کے پاس جائیں گے، وہ قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ یہ عیب دار ہے یا نہیں ہے، آپ بتائیے اللہ رسول کیا فرماتے ہیں، سمجھ رہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں امام صاحب یہی بتائیں گے کہ اس فن کے جو تاجر ہیں ان سے پوچھیے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سمجھ رہے؟ تو جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے پوچھیے۔ تو یہ پہلی شرط ہے عیب کا معتبر ہونا، محض عیب غیر معتبر میں آپ کو خیار عیب حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، مشتری کو عیب کا علم نہ ہونا۔ مشتری کو مثلا ابھی تعارف میں بتائے لم یظہر للمشتری عند التعاقد، معاملہ کرتے وقت اس میں عیب بول کے معلوم ہی نہیں ہوا، اس واسطے لے کے چلا گیا، جانے کے بعد پھر معلوم ہوا کہ عیب دار ہے چیز، تو اب اس کو حق حاصل ہوگا، نہیں دیکھے تھے ہم، بعد میں دیکھے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرد جب تجارت کرتا ہے، کوئی کپڑا وغیرہ خریدتا ہے یا سبزی خریدتا ہے تو اتنا زیادہ نہیں دیکھتا، گھر لے جانے کے بعد جب عورتیں اسے ایک ایک چیز کی ہندی کی چندی کرتے، کھول کھول کے دیکھتے تو اس میں کئی عیب نکلتے۔ ارے سمجھ رہے؟ ایسا ہوتا ہے، ماں باپ تو لڑکا اچھا ہے بول کے شادی کر کے دے دیتے، گھر آنے کے بعد بیوی جب شوہر کو پورا کھول کے دیکھتی تو اس میں کئی عیب نکلتے، تو اس واسطے جھگڑے ہونا شروع ہوتے، انہوں ایسے ہیں انہوں ایسے ہیں، انہیں یہ کھاتے وہ پیتے ایسا بولتے یہ کرتے۔ یہ سب کون دیکھے؟ بیوی دیکھ رہی ہے، تو جتنا عورتیں دیکھتی ہیں اتنا مرد نہیں دیکھ سکتے، وہ بہت گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ کو متن بھی نظر نہیں آتا، انہیں بین القوسین بھی نظر آتا، بین السطور بھی نظر آتا۔ سمجھ رہے؟ چلیے، تو بعد میں علم ہوا کہ اس میں عیب ہے تو اب اس کو خیار حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے، اور دوسری صورت ہے اسی میں کہ عدم علم رد حق المبیع بالعیب، کہ مشتری کو مبیع میں عیب ہونے کی وجہ سے مجھے مبیع واپس کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا اس کو، عیب دار ہے چیز تو واپس کر سکتے، شریعت میں اس کی اجازت ہے، یہ چیز معلوم نہیں تھی اس کو، یہ معلوم تھا بھئی اب ہم خرید لیے اب واپس کیسا کر سکتے، جیسے مثال کے طور پر بھئی وہ پیسہ ہم جس کو دیے وہ پیسہ انہیں خرچ کر لیا، اب ہم اسے لے آ کے مبیع واپس کرے، یہ رکھ لیا وہ پیسہ بھی نہیں دیا، میرے پاس ہو گیا بھئی بعد میں بات دیتا ہوں جاؤ بولے، تو پیسہ بھی گیا چیز بھی گئی۔ تو اب اس کو یہ مسئلے کا علم نہیں تھا، اس واسطے بول رہے ہیں کہ عام طور سے تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو خدوری پڑھے تو ہی معلوم ہونا، ہدایہ پڑھے تو ہی معلوم ہونا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ فطرت بھی انسان کی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ ایسی چیز لے کے آئے تو آپ کو عقل نہیں ہے کیا، کیسا لے کے آئے آپ؟ جتنی عوام عیب پیدا ہونے کی وجہ سے مبیع میں واپس کر رہی ہے، ریٹرن کر رہی ہے، تو وہ ریٹرن قدوری یا ہدایہ پڑھ کے کر رہے ہیں، عقل سے کر رہے ہیں کہ بھئی عیب دار چیز آپ کیسے لے کے آئے، عقل خود کہتی ہے۔ پھر بھی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ بھئی آپ دارالاسلام میں ہیں، اسلامی احکامات جیسے نماز روزے کے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ویسے بزنس کے بھی اسلامی احکامات آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ
مشتری کو خیار عیب حاصل ہوتا ہے، مبی میں عیب پیدا ہونے کی وجہ سے مبی کو واپس کرنے کا حق مشتری کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے بزنس کرنے والے کو، نہیں معلوم تھا، ٹھیک، تو اس صورت میں دو باتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، پھر مسئلہ معلوم نہیں تھا، لیکن اتنا بڑا سوراخ ہے سو دکھ رہا تھا نا آپ کو، یہ کپڑے میں یہ چیز میں دکھ رہا تھا نا، تب عقل نہیں آئے گا آپ کو کہ بھئی میں کیا چیز لے کے جا رہا ہوں، بلکہ مسئلہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، لیکن عیب خفی نہیں تھا، عیب جلی تھا، اسی واسطے لظہور عیب خفی، پوشیدہ عیب ظاہر ہوا تو اختیار حاصل ہوتا، لظہور عیب جلی نہیں ہے۔ ارے سمجھ رہے، عیب جلی، وہ تو عیب ہے تو اتنا آپ کو جلی ہوئی عیب جلی دکھ رہا آپ کو، تو پھر بھی آپ کی نہیں جلی بتی نہیں سمجھ میں آپ کو، آپ کے نہیں خریدنا ایسا بول کے۔ تو اگر عیب اتنا زیادہ تھا، واضح تھا کہ ہر کوئی شخص سادی نظر سے بھی دیکھ لے سکتا ہے، تو اب اسے خیار حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اتنا ظاہر عیب ہونے کے باوجود بھی آپ خریدے تو مطلب گویا کہ آپ اس عیب پہ راضی ہیں۔ ہاں، عیب ایسا خفی تھا جو اس وقت تعاقد معاملے کے وقت ظاہر نہیں ہوا، تو اب اس کو عیب کا خیار عیب حاصل ہوگا۔ سمجھ گئے؟ یہ دوسری شرط ہو گئی۔ تیسری شرط، عدم رضا المشتری بالعیب، یہ بھی ہونا چاہیے کہ مشتری اس عیب دار چیز کے خریدنے پر راضی نہیں ہے، یہ بھی شرط ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر بائع عیب دار چیز بیچ دیا اور مشتری کی رویے سے کوئی ایسی بات ظاہر ہوئی کہ عیب دار ہے تو بھی چلتا صاحب دے دو میرے کو، رضامندی ظاہر ہوئی اس کے کسی بھی عمل سے، تو پھر اس کے بعد پھر اس کو خیار عیب حاصل نہیں ہوگا، چونکہ راضی ہو جانا ایک بار حق کو ساقط کر دیتا ہے۔ جیسے اس کی مثال، آپ کوئی عیب دار چیز خریدے، خریدنے کے بعد اس میں استعمال شروع کر دیے، یا اس کو دوسرے کو ہدیہ دے دیے، یا کسی اور کو بیچ دیے، یا کوئی بھی اس میں آپ تصرف کر دیے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ اس مبی پہ راضی تھے تبھی تو آپ تصرف کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر راضی نہیں تھا، اس مبی کے لینے پر رضا نہیں تھی آپ کی، تو آپ اس کو ہاتھ کے کیوں لگائے؟ راضی نہیں تھے نا آپ اس پہ، تو کیا کر دینا تھا؟ واپس کر دینا تھا۔ آپ استعمال میں لا لینا یا کسی بھی طرح کا تصرف کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس پہ راضی ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو مشتری کی طرف سے رضا والی کوئی علامت ظاہر نہیں ہونا، اگر ظاہر ہو گئی تو حق ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ مانع، یہ شرائط ہے، حق یعنی اس کو واپس کرنے کا حق اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ اس کی رضامندی نہ ہو، تو ہی واپس خیار عیب اس کو حاصل ہوگا۔ چوتھی چیز، شرائط خیار عیب میں چوتھی شرط ہے کہ لا یتأخر فی رد المبیع، مبی میں عیب ہو گیا تو اب عیب دار چیز کئی کو رکھ لے گئے ہیں گھر میں، آپ واپس کر دو فوراً لے جا کے۔ تو واپس کرنے میں کیا نہیں کرنا؟ تاخیر نہیں کرنا۔ کتنی تاخیر نہیں کرنا؟ اب جو سست لوگ رہتے، ایک مہینہ رکھ لے کے بھی، بھئی کتنی دن رکھ لیا؟ میں 1 مہینہ رکھ لیا بولتا ہوں۔ ارے تاجر کے پاس دکان میں اگر ایک دن بھی اگر سامان نہیں ہے تو اس کی تجارت پر کتنا اثر پڑتا؟ آپ 1 مہینہ رکھ لے کے آگے بول رہے میں 1 مہینہ رکھ لیا واپس لے لو بول رہے آپ۔ تاخیر نہیں کرنا مبی کو واپس کرنے میں۔ اگر آپ تاخیر کریں گے تو پھر اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ مبی پہ راضی ہیں، خواہ وہ عیب دار ہی کیوں نہ ہو۔ اب اسی سلسلے میں اب تاخیر کے کتنی تاخیر بول کے مانیں گے، تو وہ ہر شعبے کے تاجروں کے حساب میں الگ الگ رہتا ہو۔ مثال کے طور پر اس کو موقوف رکھتے ہیں فقہا تاجرین کے عرف پر۔ تاجرین کتنی مدت کو تاخیر مانتے ہیں اور کتنی مدت کو تاخیر نہیں مانتے ہیں، اس کی مثال کیسے؟ اب مثال کے طور پہ دیکھیے کہ آپ کہیں سے پلاسٹک کا سامان خرید کے لائے،
بعد میں اس میں کوئی عیب آپ کو نظر آیا، اب واپس کرنا ہے، اب ایک 4 دن رکھ لیے، لے آ کے واپس کر دیے تو بھی ٹھیک ہے، بھائی پلاسٹک کا سامان 4 دن میں کوئی خراب نہیں ہوتا۔ لیکن آپ ٹماٹر یا بھنڈی کچھ بھی اس طرح کی سبزی خرید کے لائے، اس میں کچھ عیب دکھا آپ کو، 4 دن رکھ لیا آپ، اس کے لے کے بعد واپس کر رہے، تو 4 دن میں تو اس کی حالت ہی خراب ہو جاتی۔ تو پلاسٹک کا سامان واپس کرنے میں 4 دن مدت تاخیر نہیں ہے، لیکن سبزی واپس کرنے میں 4 دن مدت تاخیر ہے۔ تو اب کیا کریں گے پھر؟ سبزی والے کا عرف دیکھیں گے کہ وہاں پر کتنی دیر کرنے پر تاخیر شمار کی جائے گی، اور پلاسٹک والوں کا عرف دیکھیں گے کہ وہاں پر کتنی مدت میں تاخیر شمار کی جائے گی۔ سمجھ گئے؟ عام طور سے سبزی یا فروٹس وغیرہ میں کیا کرتے ہیں، 1 دن بس، صبح لے گئے شام تک واپس کر دیے تو بھی لے لیتے ہیں، چونکہ دن بدل گیا، سورج ڈوب گیا تو سبزی مرجھا جانا شروع، اس کا تازہ پن ختم ہو جاتا۔ اب اس کے بعد واپس کر دیے تو جس عیب کی وجہ سے آپ لے کے آئے تھے، جس عیب کی وجہ سے آپ واپس کرنا چاہ رہے تھے، بائیں کے پاس جانے کے بعد وہ بہت بڑی عیب دار ہو جاتی ہے آپ کے پاس رہنے کی وجہ سے۔ ارے سمجھ رہے، میرے پاس سے لے گئے اس وقت یہ تازہ تھا، اب جب واپس کر رہے ہیں تو یہ مرجھا ہوا ہے، یہ خود ایک عیب ہے جو آپ کے پاس پیدا ہوا سو ہے۔ یہ مرجھانے کی صفت کہاں پیدا ہوئی؟ آپ کے پاس پیدا ہوئی، اور میری چیز میرے پاس سے جیسے لے کے گئے اتنے عیب سے لا کے دو، بس مزید عیب سے لا کے دینے کی آپ کی اجازت نہیں ہے، ایک نیا عیب پیدا کر کے واپس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ارے سمجھ رہے؟ اب جیسے ڈی مارٹ ہے، یہاں سے لوگ سامان خریدتے ہیں تو اس کی جو بل رہتی ہے، بل کے اوپر لکھا رہتا ہے کہ اگر آپ ریٹرن کرنا ہے تو 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو ریٹرن کرنے کی اجازت رہتی ہے، تو ان کا عرف ہے وہ۔ تو اب 1 ہفتے تک ریٹرن کرنے کی اجازت، تو وہاں سے بھی آپ سبزی لے کے آئے 1 ہفتے کے بعد لے آ کے ریٹرن کر رہے، ویسا نہیں رہتا، ان کا بھی شرائط رہتے کہ کون سی چیز آپ 1 ہفتے تک بھی لا کر واپس کر سکتے ہیں تو ہم ریٹرن لے سکتے ہیں۔ اب یا کنگ کوٹی ہے، وہاں سے آپ بعض دکانوں کا اصول ہے کہ وہاں سے چپل یا شیروانی وغیرہ کوئی بھی ایسی چیز خریدتے ہیں تو ان کا اصول رہتا ہے 2 دن کے اندر آپ واپس کرتے ہیں تو ہم اسے لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس دکان کا عرف یا اس فیلڈ کے تاجروں کا عرف 2 دن کی تاخیر مانی جاتی ہے کہ یہ تاخیر نہیں ہے، اس سے زائد اگر ہو جاتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو تاخیر مانتے ہیں۔ تو یہاں ڈی مارٹ میں کیا ہوا، 1 ہفتے کی تاخیر کو تاخیر مانتے نہیں ہیں، 1 ہفتے سے زائد بڑھ گئے تو پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں، وہ لوگ تاخیر مانتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا، تاجرین کا عرف بھی الگ الگ ہے، کب واپس کرنا، کتنی دیر میں واپس کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ سمجھ گئے؟ یہ ہو گیا نفس مسئلہ۔ لیکن عام طور سے جہاں پر اس طرح کی کوئی شرائط نہیں ہوتے، 3 دن میں واپس کرنا نہیں تو نہیں لیتے، یا 1 ہفتے تک واپس کرنے کی اجازت ہے اس کے بعد اجازت نہیں ہے، ایسی کوئی شرط جہاں پر نہیں ہوتی، مثال کے طور پر آپ کا شہر ہے، آپ کے شہروں میں ہے اس طرح کا اصول کہ 3 دن میں واپس کر لیتے، 1 ہفتے میں لیتے، عام طور سے ایسا نہیں رہتا۔ تو ویسے موقع پر گھر والے خود کیا کرتے ہیں، مدت تاخیر تجار کے عرف میں کچھ بھی رہن دے، ہمارے عرف میں یہ ہے کہ آپ فوراً لے جائیے۔ سمجھ رہے؟ خواتین کیا کرتے ہیں، ہمارے عرف میں ہے کہ پہلے آپ یہاں سے لے جائیے، لے جا کے واپس کر کے آئیے۔ سمجھ گئے؟ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ اس تاجرین کے عرف کو دیکھا جائے گا۔ تو شرط حاصل ہونے کے لیے کہ مبیع کو واپس کرنے میں تاخیر نہ کرے، تاخیر کرتا ہے تو پھر اسے خیار حاصل نہیں ہوگا۔ 5ویں شرط رہ جاتی ہے، لم یشترط البائع براءۃ العیب، عیب سے بری ہونے کی بائع نے شرط نہ لگائی ہو، یعنی آپ کو خیار اس وقت حاصل ہوگا جب کہ بائع نے مطلقاً بیع کی ہو۔ آپ کوئی سامان لینے واسطے گئے، بائع وہ سامان اٹھا کے آپ کو دے دیا، پیسہ لے لیا، تو یہ مطلقاً بیع ہونا اس بات کی علامت ہے کہ بائع عیب سے بری سامان آپ کو دے رہا ہے۔ اب آپ لے جانے کے بعد عیب پیدا ہوا تو آپ کو واپس کرنے کا حق حاصل ہوگا۔
ہاں اگر بائے دیتے وقت یہ بولا کہ صاحب دیکھ لو اب بعد میں کچھ بھی ہاں پھٹا بول کے لائے تو میں نہیں لیتا واپس، آپ کھول کے دینا ہے دیکھ لو، پہن کے دیکھنا ہے دیکھ لو، کچھ بھی کر لو، اس میں کچھ بھی عیب نہیں ہے، میں خود بول رہا ہوں۔ تو اب عیب نہیں ہے بول کے وہ صاف بول رہا ہے، بعد میں واپس لائیں گے کچھ بھی عیب ہے بول کے تو میں واپس نہیں لوں گا، وضاحت بھی کر رہا ہے، اب آپ کو خیار عیب حاصل نہیں ہوگا، چونکہ جب اتنی صاف بولنے کے بعد آپ کیوں نہیں دیکھ لیے بھائی؟ پھر ہم آپ کو بولے دیکھ لو بول کے آپ نہیں دیکھ لیے، ہم کیا کریں؟ ہم اس بات کو کیسا یقین کریں کہ بھائی آپ لے جا کے کچھ عیب پیدا نہیں کرے بول کے؟ آپ کچھ انگلیاں کر کے واپس کرنے واسطے بھی آ سکتے، نہیں ہو سکتا کیا؟ بعض چیزوں میں عیب صرف ایک بار استعمال کرنے سے بھی آ جاتا، جیسے مثال کے طور پر بنیان ہے، آپ دکان سے خریدے، ایک بار پہن کے نکالو آپ، عیب آ جاتا اس کے اندر۔ نئی بنیان جس طرح بالکل استری کی ہوئی صاف ستھری رہتی ہے، ایک بار پہن کے نکالے تو بھی اب اس کے اندر وہ چیز نہیں آتی، اب اسے کتنا بھی گھڑی کرو نہیں ہوتا، دھو کے بعد میں استری بھی کرو لیکن پہلی نئی بنیان کی بات آتی ہی نہیں، خالی سیمپل کے واسطے پہن کے نکالے تو بھی، کرتے کے اندر پہننے کی بنیان بول رہے ہیں، ٹی شرٹ وغیرہ ہے اس میں تو کوئی عیب نہیں ہوتا، لیکن بنیان کا ایسی چیز ہے کہ ایک بار پہن کے نکالتے کیا ہوا تھا؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ عام طور سے دکاندار انر پہن کے نکالنے کی اجازت نہیں دیتے، سائز دیکھ لو کریکٹ ہے نہیں ہے، لے کے جا کے گھر میں پہن لو، یہاں پہن کے نکالتے رہتے پھر کوئی انر بیچنے کے قابل نہیں رہتی پھر، سمجھ گئے؟ تو بائیں نے شرط نہیں لگائی ہے تو آپ کو اختیار حاصل ہوگا، بائیں نے عیب سے برات کی شرط لگا دی ہے کہ میں بری ہوں، اب کوئی عیب نہیں ہے اس میں، اب آپ کو خیار شرط حاصل نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ خیار عیب حاصل ہونے کے لیے کیا ہیں؟ 5 شرطیں۔ چلیے چوتھی چیز واپسی، تیسری چیز واپسی کی مدت ہے نا، وہ درمیان میں ہی لا یتأخر فی رد المبی میں آ گئی آپ کو، مدت واپسی تاخیر بحسب العرف او تغییر المبی، کہ آپ کو واپس کرنے کا حق کب تک حاصل ہوگا؟ عرف دیکھا جائے گا تاجروں کا، اور تاجر ہر فیلڈ کے ہیں تو ہر فیلڈ کے تاجروں کا عرف الگ الگ ہوگا، ابھی سمجھا دیا نا، سبزی والوں کا عرف تاخیر میں الگ رہتا، کپڑے والوں کا عرف الگ رہتا، جوتے والوں کا عرف الگ رہتا، ہر ایک کا حساب الگ رہتا ہے، زمینات کا ہے اس کا تو عرف اور الگ رہتا کہ آپ 2 مہینے کے بعد بھی واپس کر سکتے ہو، اس میں 3 مہینے کے بعد بھی واپس ہو سکتی ہے چیز، سمجھ گئے؟ او تغییر المبی، یا مبی میں تغیر آنے سے پہلے تک، یہ حنابلہ اور حنفیہ کا مسئلہ ہے، یعنی آپ کے پاس مبی آئی اور پہلے سے عیب دار تھی، آپ کو معلوم نہیں ہوا، اب عیب ہونے کی وجہ سے آپ کو خیار عیب حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ چیز آپ کے پاس اتنی دیر تک رہی کہ اس کے اندر تغیر آنا شروع ہو گیا، تو اب آپ کو واپس کرنے کا حق حاصل۔ اب اس سلسلے میں سوچ لیں بھئی، آپ سبزی لیے، تغیر آنا شروع ہو جاتا شام ہونے تک، اس کے تازہ پن میں مرجھاپن آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اب حنابلہ اور حنفیہ کے نزدیک آپ کو خیار، یہ مدت واپسی ختم ہو جاتی ہے آپ کی۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے مثال کے طور پر کہ 2 دن رکھے تو بھی اس میں تغیر نہیں ہے، رکھنے سے تغیر الگ چیز ہے، دوسرا ہے کہ انسان کے اپنے فعل سے تغیر، مثال کے طور پر آپ کوئی چیز لے کے آئے، اس میں کچھ اور دوسری چیز ڈال کے ملا دیے، آٹا لے کے آئے پانی ڈال کے ملا دیے، پانی ڈال کے ملاتے وقت معلوم ہوا اس میں کیڑے ہیں بول کے، تو پانی نکالو اس میں کا، ارے نکال سکتے کیا؟ یا پانی ڈالا ہوا لے آ کے دکان والے کو واپس کر دے، تم ہی روٹیاں بنا لے کھاؤ بول کے، نہیں کر سکتے۔ آپ میرے کو واپس کرنا ہے تو میرا آٹا مجھے لا کے دیجیے، آپ یہ پانی کے کو ملائے آپ۔ تو مبی میں تغیر کس کی وجہ سے ہوا؟ آپ کے عمل کی وجہ سے ہوا، تو اب یہ مدت خیار جو آپ کو حاصل ہوگا عیب کا، یہ تغیر سے پہلے تک تھا، آپ کو تغیر ہو جانے کے بعد آپ کو واپس کرنے کا حق حاصل۔ اور اتنی کامن بات ہے کہ ہر عقل مند سمجھتا کہ بھئی میرے پاس سے آپ کوئی چیز لے کے گئے، اس میں عیب تھا، تو اس میں آپ دوسری چیز ملائے گئی کو، پھر
کون سا دکاندار نہیں پوچھتا؟ بتائیے، نہیں سمجھے؟ ہر دکاندار پوچھتا کہ آپ اس کو توڑے گئے کو، پھر آپ اس کو نکالے گئے کو، آپ پھر اس کو کھولے گئے کو، آپ پھر ہر کوئی پوچھتا۔ یہ آپ کے تغیر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں بدلتے تھے، تو میں یہ چیز صحیح سالم لے آ کے کمپنی کو واپس کر دے کے میں دوسری چیز لے سکتا تھا، لیکن آپ اس طرح کر دینے کی وجہ سے میں آپ کمپنی کو واپس نہیں کر سکتا، وہ بھی نہیں لیتا اسی صورت میں، اب میں کسی اور کو بیچ بھی نہیں سکتا، اور میں خود نقصان برداشت کرنے کے لیے تغیر میری طرف سے نہیں ہوا، تغیر آپ کی طرف سے ہوا، کچھ عیب میرے پاس سے ہوا ہے تو کچھ عیب آپ کے پاس سے بھی ہوا ہے، یہ بات ہو جاتی۔ ارے سمجھ گئے؟ تو تغیر سے پہلے تک واپسی کی مدت باقی رہتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ تغیر ہو یا نہ ہو، بہر صورت عیب دار ہو گئی چیز فوراً واپس کرنا چاہیے، مدت کچھ اسے دیں گے ہی نہیں، آپ رکھ لے کے رہو ایک ہفتے تک، بعد میں لے آ کے دو، ایسا کچھ بھی نہیں، فوراً واپس کرو آپ۔ سمجھ گئے؟ چلیے 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز ہے بائع عیب ختم کر دے۔ مثلا آپ مبی خریدے بائع سے، اس میں آپ کو عیب دکھا لے جانے کے بعد، عند تعاقد اگر دکھا تو آپ کیا کریں گے؟ جب کا جب واپس کر دیں گے، پھر نہیں مجھے دوسری لا کے دو بولتے آپ، لے کے چلے گئے گھر، پیسہ بھی ادا کر دیے، بے مکمل ہو گئی، بے تام ہو گئی، اب گھر جانے کے بعد عیب دکھا، پھر واپس لے کے آئے، اب اسے دکھایا دیکھو بھئی عیب ہے اس میں، تو بعض تاجر کیا کرتے، کہاں ہے لاؤ دیکھیں گے، وہ لے کے ہاتھ سے کی نہیں تو کٹنگ پلیئر لے کے کچھ تو بھی لے کے سیدھا کر دے گے، اب ٹھیک ہو گیا لے جاؤ بولتا، سمجھ گئے؟ تو آپ کو یہ عیب دکھا، میں عیب سیدھا کر دیا، اب کہاں ہے عیب دکھائیے؟ تو اس صورت میں مشتری کو کیا رہتا، بےچینی رہتی، ارے نئی چیز ہے، انہیں انگلیاں کر کے سیدھا کر دیا، پھر کل خراب ہو سکتی ہو، اس واسطے نہیں ہونا، پھر میرے ایک دوسری دو بولتا ہوں، بعض مرتبہ راضی نہیں ہوتے۔ تو عیب اگر بائع ختم کر دیتا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو 2 صورتیں ہیں اس صورت میں، کہ بائع اگر عیب ختم کر دے مبی بدل کر، کیا ہے؟ ایک صورت عیب دار چیز آپ لا کے دیے، دیکھو صاحب آپ جو چیز دیے کیسی ہو دیکھو، تو بائع کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے صاحب وہ رکھ دیجئے، دوسری لے جائیے، آپ دوسری لا کے دیتا ہے انہیں۔ اب دوسری لا کے دینے پر مشتری کو اختیار ہوگا کہ میری جو تجارت ہوئی، پیسہ دے کے میں جو چیز خریدا یہ خریدا تھا اور یہ عیب دار نکلی، عیب دار نکلنے کی صورت میں شریعت مجھے اختیار دیتی ہے معاملہ فسخ کرنے کا، رکھ لو پیسہ دے دو میرا، آپ بدل کر لینے میں، اب اس نئی چیز پر میں معاملہ نہیں کرا، آپ دوسری لا کے جو دے رہے آپ، میں راضی ہوں تو ٹھیک ہے، مشتری راضی ہے تو ٹھیک ہے، وہ دوسری چیز لے کے اپنا کام نکال لیتے، اپنی ضرورت پوری کر لیتے، لیکن اگر مشتری راضی نہیں ہے کہ میں جو چیز خریدا تھا وہ عیب دار نکلی، عیب دار نکلنے کی صورت میں شریعت کیا بولتی ہے، آپ کو معاملہ فسخ کرنے کا اختیار ہے، فسخ کر لو، اپنی چیز رکھ لو، میرا پیسہ مجھے دے دو، ختم۔ سمجھ گئے؟ تو بائع اگر مبی بدل کر عیب ختم کرتا ہے، مبی بدل کر عیب ختم کرنا سمجھ میں آیا؟ کیا مطلب؟ عیب دار رکھ لے کے اچھی چیز دے دیا، تو مبی بدل کر عیب ختم کیا، اس کا مطلب سمجھ گئے؟ اس صورت میں مشتری کو اختیار رہتا ہے، چاہے وہ مبی بدلی ہوئی مبی لے لے یا معاملہ فسخ کر دے۔ اور دوسری صورت ہوتی ہے بائع مبی عیب دار مبی کی ہی مرمت کر دے اور عیب ختم کر دے، سمجھ رہے؟ مبی بدلا نہیں، جو عیب دار ہے بول کے لایا، اسے 2-4 مار کے ٹھوک کے سیدھا کر دے، سیدھا ہو گیا لے کے جاؤ بول رہا آپ، سمجھ گئے؟ تو اس صورت میں اگر معاملہ تام ہو چکا ہے تو مشتری کو اختیار نہیں ہوگا، اب جو ٹھکائی ہوئی ہے ویسے لے کے جائیے آپ، ختم، عیب ختم ہو گیا نا، لے کے جائیے۔ معاملہ تام نہیں ہوا تھا، ثمن ادا نہیں ہوا تھا، یا ابھی گفتگو چل ہی رہی تھی، تو اس صورت میں بیع فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہو سکتا، نہیں پھر مجھے ایسا نئی چیز، وہ بھی نئے پن میں جب اسے ٹھوک کے دے رہے، نہیں ہونا میرے کو، آپ رکھ لیجئے بول کے واپس کر سکتے، سمجھ گئے؟ 5ویں چیز ہے موانع رد، کہ آپ عیب دار چیز خرید کے لا لیے، لانے کے بعد آپ کو معلوم ہوا اور اس صورت میں آپ کو خیار عیب حاصل تھا، لے جا کے واپس کر سکتے تھے، لیکن آپ واپس ان صورتوں میں نہیں کر سکتے، آپ
کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ آپ ان صورتوں میں آپ کو خیار عیب حاصل نہیں ہوگا۔ کیا ہے وہ؟ نمبر 1، ہلاک المبیع، مبیع کا ہلاک ہو جانا۔ مثلا جو چیز آپ لے کے آئے، یوں سمجھے کہ آپ ہوٹل سے جا کے پستہ خرید لے کے آئے، سمجھ لیں، یا برگر خرید لے کے آئے، پیزا خرید لے کے آئے، لانے کے بعد کھا لیے، کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں جو مسالہ جیسا ہونا تھا ویسا نہیں تھا۔ اب جا کے دکاندار کو بولے آپ جو پستہ لے کے گیا، وہ پیزا لے کے گیا ویسا تھا، میرے کو نہیں ہونا تو لا کے دو میرے کو۔ پیٹ میں چل کے بعد آپ کیا لڑتے میرے سے؟ اگر وہ چیز تمہارے کو نہیں پسند تھی تو کھائے گے کو پھر؟ یا جو چیز آپ لے کے گئے اس کو یوں سمجھے کہ کسی بھی طرح سے چوری ہو گئی آپ کے پاس سے، یا آپ نے اسے بیچ دیا، کسی بھی طرح سے مبیع ختم ہو گئی، تو اب کیا واپس کریں گے؟ پھر آپ کیا خیار دیں گے آپ کو؟ تو سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، ان تمام جو بھی موانع آ رہے ہیں ان موانع میں ایک بات یہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے بھئی آپ مبیع ختم کر دیے یا مبیع میں تغیر کر دیے، کچھ بھی ہو گیا، لیکن آپ میرے کو عیبدار چیز بیچے نا، تو اس عیبدار چیز کے عوض میں جتنا قیمت میں کمی آتی ہے، چونکہ عیب بولیں گے ہی کس کی ہو؟ جس سے قیمت میں کمی آتی ہے، تو اتنی قیمت کی کمی مجھے واپس کیجئے، اس کا مطالبہ کر سکتا ہو شخص۔ اور بائی کو بھی چاہیے کہ واقعتاً جب ایسا تھا کہ عیبدار چیز تھی تو اسے بھی چاہیے کہ اتنے عیب کے برابر کیا کر دینا، چیز قیمت میں کمی کر دینا چاہیے۔ دیکھیے، دوسری چیز ہے استعمال المبیع، مبیع کا کیا کرنا، اسی کو بولے تغیر۔ کہ مبیع میں اگر عیب ہے تو آپ اسے کیا نہیں کرنا، استعمال میں نہیں لانا۔ استعمال میں لا لیے، اس کے بعد لے آ کے کیا کر رہے؟ جیسے بہت سے خواتین بہت ہوشیار رہتے، کپڑے والوں کی دکان سے بھاری کپڑے خرید لیے، لے جا کے فنکشن ہے، شادی ہے، ایک دو روز میں پہن لیے، اس کے بعد لا کے بولے نہیں صاحب یہ بہت ٹائٹ دکھ رہا ہے، بہت ایسا دکھ رہا ہے، واپس کر لو، بلکہ پیسے دے کے واپس لا، شادی بھی ہو گئی آرام سے، دوسروں کے نئے کپڑے پہن لے کے دکاندار کے۔ سمجھ رہے؟ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ مبیع کو استعمال کر لے کر پھر اس میں عیب ہونے کا بہانہ لا کر واپس کرنا دھوکہ دینا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ سنار ہوتے ہیں جو دکان چلاتے ہیں، جو گولڈ کی، وہ لوگ سونا جو دکانوں پہ رکھتے ہیں، اپنے بہنوں کی، اپنے بیٹیوں کی یا بیویوں کی کوئی بھی ایسے فنکشنوں کے موقع پر دکان میں کا سونا دیتے، لے آ کے پہن کے آرام سے گھوم پھر کے وہ شادیوں میں فنکشنوں میں اٹینڈ ہو کے، شادی ہونے کے بعد پھر لا کے دکان میں لٹکا دیتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ یہ بھی غلط حرکت ہے، اس کی اجازت نہیں۔ دکان پہ خریدنے والا اگرچہ کہ سونا میں نیا کون سا پرانا کون سا، وہ ایک مدت گزرنے کے بعد معلوم ہوتا کہ پرانا ہو گیا ہے سونا یا نیا ہے سونا بول کر، لیکن استعمال سے بھی چیز کیا ہو جاتی ہے، نیا پن اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز آپ بیچنے کے لیے رکھے ہیں دکان پر، وہ چیز اپنے گھر والوں کے استعمال میں دیتے بھی رہیں، اور اسے پھر نئی ہے بول کر اسے، نیا کا مطلب ہی ہوتا کیا ہے کہ اب تک اسے کوئی استعمال نہیں کیا ہے، کوئی استعمال کر لیا ہے، چاہے وہ 2-4 بار ہی کیوں نہ صحیح، وہ نیا اسے بولا نہیں جائے گا جو مارکیٹ میں نیا شمار ہوتا ہے۔ اس طرح کی حرکت کرنے کی اجازت نہیں رہتی۔ حتیٰ کہ بعض اکابر نے یہ بھی لکھا ہے، کتب خانے میں بیٹھ کر کتابیں بیچنے والے کو بیچی جانے والی کتابیں پڑھتے رہنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ کتاب کا استعمال پڑھنا ہی ہے۔ آپ جو کتاب آپ پڑھنا چاہتے ہیں اسے الگ رکھ لیجئے۔ آپ جب دیکھیں کتب خانے میں سے، مطلب بیچے جانے والے کتب خانے میں سے، یہ لائبریری تو بیچنے کی نہیں ہے، اس میں سے کون سے بھی پڑھ سکتے اٹھا کے، بک اسٹال میں سے جو کتاب آپ پڑھنا چاہتے ہیں اسے الگ رکھیے۔ اب یہ نکال رہے پڑھ رہے، وہ نکال رہے پڑھ رہے، وہ نکال رہے پڑھ رہے، تو یہ بھی ایک طرح کا استعمال ہے یہ، اور پھر اسے نئی کتاب ہے بول کے آپ بیچ رہے ہیں۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ موجودہ زمانے میں دینی کتابیں خریدنا ہی مشکل ہو گیا، لوگ خریدنے والے نہیں رہے، پڑھنے والے نہیں رہے۔ اخبار یونیورسٹی سے فارغ ہو رہے ہیں لوگ، واٹس ایپ یونیورسٹی سے فارغ ہو رہے ہیں، وہاں سے زیادہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ جتنی اکابر کی کتابیں ہیں اسے کوئی پڑھنا نہیں چاہ رہا ہے۔ ایسے موقع پر بھی بعض کتب خانے والے پرانی کتابیں ہیں اور بالکل پرانی ہو چکی ہیں، قابل استعمال بھی
وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں پرانے کتابوں کی قدر ہے، پھر بھی وہ لوگ ان کتابوں کی قیمت بھی اتنی ہی رکھتے ہیں جتنی نئی کتابوں کی ہے۔ یہ ایک طرح سے سامنے والے کو تنگ کرنا، یا نہیں تو آپ تجارت کے حیثیت کو یا اس موقع کے نزاکت کو نہیں سمجھ رہے بولے ایسا، کہ جو لوگ بیچارے طلب سے کوئی کتاب لیتے ہیں تو آپ پرانی کتاب بھی ہے اور استعمال بھی ہو چکی ہے، کاغذ بھی یہ ہو چکا، ہاں اگر چلیے بھائی نادر کتابوں میں سے ہے جو کہیں نہیں ملتی بولے تو ٹھیک ہے، ویسی بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ جو ہے قیمت نئی کتابوں کی طرح رکھ رہے ہیں، تو لوگ خریدار جو ہیں اور بدظن ہو جائیں گے دینی کتابوں سے، پہلے ہی سے بدظن ہیں، بدظن مطلب بیزار ہیں اور نفسانیت آ چکی ہے، پڑھنے کا شوق نہیں رہا، اس میں مزید ایسے معاملات ظاہر ہوں گے تو لوگ اور بدک جائیں گے، سمجھ رہے؟ استعمال نہیں کرنا، اگر عیب دار چیز ہے تو واپس کر دینا۔ تیسری چیز ہے حدوث عیب جدید عند المشتری، عیب دار مبی مشتری کے پاس آنے کے بعد اس میں ایک اور نیا عیب پیدا ہو گیا تو اب آپ واپس نہیں کر سکتے۔ ہاں اس صورت میں آپ کی اجازت ہے کہ بھئی آپ اصل جو عیب بائیں کے پاس رہنے کی صورت میں تھا اس کی وجہ سے قیمت کی کمی کا مطالبہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کیا نہیں کر سکتے؟ مبی واپس نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک اور نیا عیب کیا کر دیا آپ یہاں پر پیدا کر دیے۔ چلیے یہ ہو گیا، کتنے؟ 3 ہو گئے۔ چوتھا معنی ہے مبی میں کچھ اضافہ ہو گیا، مبی میں یہ تھا تیسرا عیب پیدا ہو جانا، یہ جو چوتھا ہے عیب پیدا ہونا نہیں ہے، مبی میں اضافہ ہو جانا۔ اضافہ ہر جگہ عیب نہیں ہوتا، اضافہ کہیں عیب ہوتا کہیں پر عیب نہیں ہوتا، یہ اضافہ جو ہو جانا ہے اس کی 4 صورتیں ہیں۔ مبی میں اضافہ ہو جانے کی کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 زیادۃ متصلۃ متولدۃ، نمبر 2 زیادۃ منفصلۃ غیر متولدۃ، تیسرا ہے زیادۃ متصلۃ غیر متولدۃ، چوتھا زیادۃ منفصلۃ متولدۃ، دوسرا زیادۃ منفصلۃ۔ یہ 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے دیکھو، زیادت متصلہ متولدہ، یعنی مبی میں زیادتی ہو گئی جو مبی سے ہی متصل ہو کر ہوئی ہے اور مبی سے ہی پیدا ہوئی ہے، یہ ہے زیادت متصلہ۔ مثال کے طور پر جو بکرا یا جانور کچھ بھی آپ خرید کر لے گئے، لے جانے کے وقت جس کا سائز تھا آپ کے پاس رہنے کے بعد اس کا سائز بڑا ہو گیا، جانور تگڑا موٹا تازہ ہو گیا، یہ زیادت متصلہ ہے متولدہ ہے، یعنی جانور سے ہی پیدا ہوا سو ہے، جانور موٹا باہر سے اسے کچھ گوشت لا کے چپکا کے موٹا کرے سو نہیں ہے، جانور کے اندر سے ہی وہ موٹاپن پیدا ہوا ہے، یہ زیادت متصلہ متولدہ، ٹھیک ہے۔ دوسری زیادت یہ ہے زیادت منفصلۃ غیر متولدۃ، زیادتی ہوئی ہے مبی میں، منفصلہ ہے، مبی میں ہی، مبی سے متصل نہیں ہے، وہ مبی سے باہر ہے، مبی کے اندر سے پیدا نہیں ہوئی، غیر متولدۃ، زیادتی ہے منفصلہ ہے، یعنی وہ الگ ہے۔ جیسے اب پہلے مثال میں کیا تھا، جانور کا موٹا ہو جانا، جانور کو الگ موٹاپا الگ دکھاؤ، ارے دکھا سکتے کیا؟ تو متصلہ ہے وہ، ٹھیک۔ یہ ہے منفصلہ، جانور الگ ہے، مبی الگ ہے، زیادتی الگ ہے، ہم دونوں دکھا سکتے، اس مبی کو الگ دکھا سکتے، زیادتی کو الگ دکھا سکتے، اسے بولیں زیادت منفصلہ غیر متولدۃ، اور وہ اس مبی سے پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ زیادتی باہر سے پیدا ہوئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی گاڑی خریدے، خریدنے کے بعد وہ گاڑی کرائے پہ دے دیے، کرائے پہ دینے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ مبی عیب دار ہے بول کے، اب 1 مہینہ آپ کرایہ وصول کریں نا گاڑی سے، تو زیادتی ہوئی
یعنی کرایہ آپ کو آیا، یہ زیادتی چ نا اضافہ ہے، اور یہ منفصلہ ہے، مطلب گاڑی یہ کرایہ ہے، دکھا سکتے دونوں کو الگ الگ۔ غیر متولدۃ، جو گاڑی کے اندر سے پیدا نہیں ہوئی ہے، گاڑی کے استعمال سے پیدا ہوئی ہے۔ ارے یہ کرایہ جو آیا نا گاڑی کے اندر سے آیا، کیا گاڑی کے استعمال سے آیا، سمجھ گئے؟ یہ دو جو زیادتیاں ہیں، دو اضافے ہیں، یہ مانع رد نہیں ہے، اس صورت میں آپ لوٹا سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ بھئی اب جانور خریدنے کے بعد ایک ہفتہ اسے چارہ ڈال کے کھلائے، 5 کلو بڑھ گیا ہو، اب وہ خریدار بیچنے والا بول رہا ہے بھئی میرے پاس سے جب لے گیا اب وہ 30 کلو کا تھا، اب آپ لا رہے تو 35 کلو کا ہوگا، میں نہیں لیتا۔ ایسا نہیں بول سکتے، نادان ہے کیا؟ تم نہیں کھلائے اس واسطے موٹا نہیں ہو، میں کھلایا شکریہ ادا کرو تم، اور بول رہے موٹا ہو گیا نہیں لیتا، شادی کر لینا کیا؟ اس سے موٹا ہو گیا میں نہیں شادی کر لیتا بولنے واسطے، سمجھ رہے؟ تو یہ دو زیادتیاں کیا نہیں ہیں؟ مانع رد نہیں ہیں۔ دوسری دو زیادتی ہے زیادت متصلہ غیر متولدہ۔ زیادت متصلہ، مبی میں زیادتی ہوئی ہے جو مبی سے ہی متصل ہے لیکن مبی سے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ جیسے کپڑا لے کے گئے، وائٹ کپڑا لے آ کے اسے کلر کر دیے، ارے سمجھ رہے؟ زیادتی ہو گئی کپڑے میں، کلر آ گیا نا، زائد چیز ہے وہ، کپڑا الگ کلر الگ دکھاؤ دیکھیں گے، ارے کلر کر دینے کے بعد کپڑے کو الگ کلر کو الگ دکھا سکتے کیا؟ تو متصلہ ہے۔ غیر متولدہ، کلر کپڑے میں سے نہیں آیا، ہو باہر سے کپڑے کو کلر کریے ہیں، تو اب یہ زیادتی ہے جو متصلہ ہے، غیر متولدہ ہے، یہ مانع خیار عیب ہے، اب آپ لوٹا نہیں سکتے۔ چوتھا ہے زیادت منفصلہ متولدہ۔ زیادت منفصلہ متولدہ، اضافہ ہوا ہے مبی میں اور سمجھ رہے منفصلہ، اور وہ زیادتی الگ ہے، یعنی مبی کو الگ اور زیادتی کو الگ دونوں کو ہم دکھا سکتے، اور متولدہ لیکن وہ زیادتی ہوئی ہے کس سے؟ مبی سے ہی، سمجھ گئے؟ جیسے آپ جانور خرید لے کے گئے، لے جانے کے بعد جانور کو بچہ ہوا، تو بچہ الگ ہے جانور الگ ہے، دونوں کو الگ دکھا، تو زیادت منفصلہ متولدہ، اور یہ منفصلہ یعنی زیادتی ہوئی کس سے؟ جانور سے ہی۔ تو اب اس جانور کے اندر کوئی عیب معلوم ہوا، اب واپس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ واپس نہیں کر سکتے، اس واسطے کہ آپ میرے پاس سے جو لے کے گئے تھے وہ تنہا جانور تھا، بچے والا جانور نہیں تھا، ارے سمجھ رہے؟ اب واپس، ہاں اس جانور میں میرے پاس جو عیب تھا اس کی وجہ سے میں قیمت کم کرنا چاہے تو کم کر سکتے ہیں، لیکن مبی واپس کرنے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہوگا، ارے سمجھ گئے؟ یہ ہو گیا 4۔ 5واں ہے مانع رد اخراج المبی عن الملکی، مبی کو اپنی ملکیت سے نکال دینا۔ خرید لے کے گئے، آپ خود بیچ دیے، دوسرے کو ہدیہ کر دیے، انہیں لینے والا استعمال کرتے وقت بولا آپ کو کہ بھائی اب اس میں عیب ہے بول کے، اب پھر پیچھے پٹ کے آگے آپ ان کو بول رہے کہ عیب دار چیز بیچے آپ میرے کو، ٹھیک ہے لا کے دو، نہیں بیچ دیا، میں بیچ دیا میرے پاس کئی گارے، پھر ارے سمجھ رہے؟ ملکیت سے نکال دینے کے بعد پھر آپ کو مبی واپس کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، خیار عیب حاصل نہیں ہوگا۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ بعض چیز میں حدوث عیب فی بعض المبی، بعض مبی میں عیب کا پیدا ہو جانا، اس صورت میں خیار عیب حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 2 شکلیں ہیں کہ مبی جو آپ خریدے تھے وہ کس نوعیت کی تھی۔ نمبر 1، اس نوعیت کی مبی ہے کہ ایک مبی کے مختلف اجزاء ہیں، ایک جز کا استعمال دوسرے جز کے استعمال پر موقوف ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک جز میں عیب پیدا ہوا، دوسرا سالم ہے، تو مبی اجزاء والی ہو گئی، ایک جز میں عیب ہے ایک جز میں عیب نہیں ہے، لیکن ایک جز کا استعمال دوسرے جز کے استعمال پر موقوف ہے، تو اس صورت میں آپ پورے کو کیا کریں گے؟ واپس کر دیں گے، سمجھ لیں؟ جیسے اس کی مثال، آپ چپل خریدے، ٹھیک، 2 جز ہوتے نا، دایاں
ایک بائیں ایک چپل، کسی ایک چپل میں عیب پیدا ہوا، جس کی مثلا ایک چپل کی ہیل چھوٹی ہے، دوسرے چپل کی ہیل بڑی ہے، تو اب چلے تو لنگڑ کے چلے ایسا دکھ رہا ہو، تو عیب ایک جز میں پیدا ہوا، لیکن ایک جز کا استعمال دوسرے جز کے استعمال پر موقوف ہے، یہ صحیح سالم ہے، یہ عیب دار ہے، لیکن اس کا استعمال بھی اس کے اوپر موقوف ہے، تو اب پورے کو کیا کریں گے؟ واپس کریں گے۔ موزہ خریدے، ایسی بات ہے۔ دوسرا کوئی بھی چیز سمجھیے کہ آپ 2 جز والی، 4 جز والی، 5 جز والی کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ ایک کا استعمال دوسرے کے استعمال پر موقوف ہے، اس میں سے ایک بھی عیب دار ہو گئی تو پورے مبی کو کیا کریں گے؟ سمجھ گئے؟ دوسری صورت ہے مبی کے اجزاء میں سے ایک جز میں عیب ہوا، دوسرے میں نہیں ہوا، لیکن ایک جز کے استعمال دوسرے جز کے استعمال پر موقوف نہیں ہے، تو جو عیب دار ہے اسی کو واپس کریں گے، پورے مبی کو واپس نہیں کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سیب خریدے، 8 سیب آئے، اس میں سے ایک سیب خراب ہے، تو باقی 7 سیب کا کھانا اس ایک سیب کے کھانے پر موقوف، اس کے عیب دار ہوتے ہوئے بھی ہم یہ 7 سیب استعمال کر سکتے ہیں، تو صرف وہ عیب دار واپس کریں گے، باقی پورا واپس نہیں کریں گے۔ سمجھ گئے؟ تو حدوث عیب فی بعض المبی، بعض مبی میں اگر عیب پیدا ہو جائے تو اس کو واپس کرنے نہیں کرنے کی کیا ہوں گی؟ 2 صورتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہے خیار عیب کا خلاصہ، اسی کو اب جزیات کی صورت میں کتاب میں پڑھیں گے کل۔ ٹھیک ہے؟ چلیے، اللہ